سب سے پہلے بات کریں کرائسٹ میچ کی۔ قومی ٹیم کی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی20 میں بدترین پرفارمنس، بیٹنگ چلی نہ بالنگ۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹی20 میں یک طرفہ مقابلے میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، پوری ٹیم کیویز کے سامنے 91 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ ہو سکے۔ اوپنر محمد حارث اور حسن نواز بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ۔ نائب کپتان شاداب خان 3 رنز پر چلتے بنے۔ سلمان آغا 18، جہادات خان 17 اور عبدالصمد نے 7 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ نے 32 رنز کی اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے جیکب ڈفی نے 4 اور کائل جینسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ نیوزی لینڈ نے 92 رنز کا ہدف 11ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ٹم سیفرڈ 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دوسری جانب حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 153 روپے 34 پیسے رہے گی۔ مٹی کا تیل 168 روپے 12 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے نافذ العمل رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم لیوی میں 10 روپے لیٹر اضافہ کر دیا۔ دستاویز کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے لیٹر کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 53 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 17 پیسے کا ریلیف نہ دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیوی بڑھانے سے 15 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ اضافی رقم بجلی کے بلوں میں ریلیف پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حالیہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دینے کے لیے پیکیج تیار کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم کی قیمتیں سابقہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دینے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بجلی کے نرخوں میں بامعنی کمی کا باعث بنے گا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں رد و بدل کر کے فرق سے پیدا ہونے والی مالی گنجائش سے بجلی کی قیمتوں میں عوام کو بڑا ریلیف دینے کا پیکیج تیار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت سنبھالتے ہی عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کا عہد کیا تھا۔ اس ریلیف سے نہ صرف بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی بلکہ مہنگائی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اس ریلیف کے حوالے سے وزیر اعظم بہت جلد قوم کو خود آگاہ کریں گے۔ جرائم کی دنیا سے خبر دیں گے۔ کرک میں مسلح افراد کے 3 مقامات پر حملے، 1 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ ڈی پی او شہباز الہی کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں 1 حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ کرک کے 2 تھانوں پر مسلح افراد کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ تھانہ خرم اور تھانہ تخت نصرتی پر مسلح افراد نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس خماری گیس SMS پر حملے میں 1 سیکیورٹی گارڈ شہید ہوا، جبکہ اغوا ہونے والے سیکیورٹی گارڈ کو مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا۔ حالات کنٹرول میں ہیں۔ حملہ آوروں کو پسپا کر کے پہاڑوں میں دھکیل دیا گیا۔ ٹانک میں پولیس چوکی پر نصران پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کا دہشت گردوں کو بھرپور جواب۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران دہشت گرد فرار، کانسٹیبل انعام اللہ اور اصغر خان زخمی ہو گئے، جبکہ ٹانک میں ایک رات میں 2 چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پشاور میں تھانہ مچھلی گیٹ کے علاقے میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 1 پولیس اہلکار شہید۔ پولیس کے جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلح افراد فرار ہو گئے۔ پشاور میں تھانہ مچھلی گیٹ کے علاقے میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس میں 1 پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس کے جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلح افراد فرار ہو گئے۔ پشاور کے علاقے ارمڑ میں مدرسے میں دھماکہ، مفتی منیر شاکر جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق دیسی ساختہ بام مدرسے کے قریب نصب تھا۔ BDU اور CTD کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی منیر شاکر کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور اور کرک میں مختلف مقامات پر خارجی دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ شہید ہونے والے FC اہلکار سمیت 3 پولیس جوانوں کو خراج عقیدت۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ پیغام میں کہا کہ قوم شہداء کی عظیم قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہداء قوم کا سرمایہ افتخار ہے۔ لازوال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کو وفاق سے ملنے والی انسداد دہشت گردی سے فنڈز کے خصوصی آڈٹ کا فیصلہ۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے خیبر پختونخوا حکومت سے فنڈز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ 2010 سے 2024 تک ماہانہ اور سالانہ کتنا فنڈ جاری ہوا، تفصیلات لیں گے اس بارے میں ذیشان کاکا خیل سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو جو 1% جو فنڈز ہوتا ہے دہشت گردی کے مد میں اس کا اسپیشل آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کو خط بھی بھیجی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی وفاق کی جانب سے موصول ہونے والے فنڈ کی تفصیلات اکٹھی کر دی ہے اور ماہانہ اور سالانہ تفصیلات جو ہے وہ جمع کر لی ہے۔ اسی تفصیلات کے مطابق اب تک خیبر پختونخوا حکومت کو 2010 سے لے کر 2024 تک 535 ارب روپے جو ہے وہ ملے ہیں وار ٹیرر کے مد میں، اور اسی اسپیشل آڈٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت دیکھنا چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کو ملنے والی جو فنڈز ہے وہ کس مد میں جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں، اس سے متعلق بھی تفصیلات جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ جو ذرائع ہے اس کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے کو بھی دیکھ رہی ہے اور تمام تفصیلات اکٹھا کر کے پھر جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ رپورٹ جمع کریں گی کہ ان کو کتنا فنڈ ملا اور کہاں کہاں یہ فنڈ خرچ ہوا۔ ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا، ایک اہلکار شہید، 6 زخمی، لاش اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب تھا۔ کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا ہے، ایک اہلکار شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے، لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب تھا۔ بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مشکاف میں ریلوے ٹریک اور اطراف کے علاقے کو کلیئر کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی مرمت کا کام آج سے شروع کیا جائے گا۔ ٹریک کی مرمت کے لیے سبی اور مچ سے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے۔ حملے میں جعفر ایکسپریس کے انجن سمیت 5 بوگیوں کو نقصان پہنچا۔ مشکاف میں ریلوے ٹریک کے 382 فٹ حصے کو نقصان پہنچا۔ ٹریک کی مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے درکار ہوں گے۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے ٹرین سروس بحال کر دی گئی، دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس بدستور معطل۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد سے ٹرین سروس معطل ہے۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے، دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس بدستور معطل ہے، جبکہ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد سے ٹرین سروس معطل ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں 9 خوارج ہلاک کر دیے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشن، 9 خوارج جہنم واصل، 2 جوان دفاع وطن پر قرب۔ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں 14 اور 15 مارچ کو خفیہ اطلاع پر کی گئیں۔ ضلع محمد میں 7 خوارج کو مارا گیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد زاہد اور سپاہی آفتاب علی شاہ شہید ہو گئے۔ 37 سالہ حوالدار محمد زاہد ملاکنڈ اور 26 سالہ سپاہی آفتاب علی شاہ چترال کے رہائشی تھے۔ DI خان کے علاقے مدی میں ایک اور کارروائی میں 2 خوارج کو نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے خوارج دہشت گردی کے متعدد واقعات میں ملوث تھے، ان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی سعودی قیادت سے تجارتی اور معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مشاورت ہوگی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی، جس میں مختلف شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری پر مشاورت ہوگی۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے وفد کا حصہ ہوں گے۔ پاکستانی وفد سعودی عرب کی علاقائی سالمیت اور داخلی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرے گا۔ موجودہ صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ موجودہ حکمران الیکشن جیت کر نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان کے صحافیوں سے گفتگو، کہا حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران مدد کرتے رہے، ریاست خطرے میں ہے، PTI سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے۔ میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو PTI قیادت کو نوٹس لینا چاہیے۔ شیخ وقاص اکرم اور ان کے بڑوں سے میرا تعلق ہے۔ یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں ہلچل مچے گی۔ ہم اپوزیشن ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں، حکومت کیوں نہیں سوچ رہی؟ آصف زرداری انجوائے کر رہے ہیں۔ جب ہم نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں۔ عوام پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ حویلی کا ہوٹا آزاد کشمیر میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی، 4 مسافر جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں عبدالرؤف شیرباز، خورشید اور خالد حسین شامل ہیں۔ لاش اور زخمیوں کو کہوٹہ سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کا شکار کوچ فاوڈ کہوٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی۔
آپ کو بتا رہے ہیں حویلی کا کوٹہ آزاد کشمیر میں مسافر کوچ کھائی میں گر گئی ہے جس پر 4 مسافر جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں عبدالرؤف شیرباز خورشید اور خالد حسین شامل ہیں۔